السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خیر الخلق نبینا محمد بن عبد اللہ امام الاولین والآخرین والنبیین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری پیاری اسلامی بہنوں اور بچیوں اور دیگر اس پروگرام کو سننے والے دیکھنے والے بھائی اور بہنوں، آج اتوار کا دن ہے اور غالباً 5 تاریخ ہے۔ اس ہفتہ واری کلاس اور اجتماع کے اندر ہم جس چیز پر اپنی بہنوں کے سامنے اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ عنوان اور ٹاپک ہے، وشے ہے اچھی موت کی نشانی۔ اچھی، جس کو عربی میں حسن خاتمہ کہا جاتا ہے، بہترین خاتمہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ یقیناً یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو، ایک عورت کو خوب لمبی عمر مل جائے اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں۔ البتہ سعادت مندی یہ ہے کہ آدمی کو جو عمر میسر ہوئی ہے، اس نے عمر کو اللہ کی توفیق کے بعد ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گزارا، چاہے تھوڑی ہی عمر کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اس بات پر ہم سب کا ایمان اور یقین، وشواس ہے کہ موت برحق ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ موت آئے گی اور موت کے آنے کے وقت یا اس سے پہلے یا تو آدمی، مرد ہو یا عورت، نیکیوں میں مشغول رہتا ہے، یا تو آدمی برائیوں میں، خطاؤں میں، اللہ کو ناراض کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے دعائیں بھی کرنی چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ بڑا ہی خوش بخت، خوش نصیب مرد ہے وہ یا عورت جس کو اچھی موت مل جائے، جس کا خاتمہ بالخیر ہو، بھلائی پر اس کا خاتمہ ہو، اس کی رخصتی دنیا سے بھلائی کے ساتھ ہو۔ میری بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور موت کے بعد کے اعمال کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سیکنڈ کے لیے
ہم سب اپنی نگاہ بند کر کے سوچیں مرنا ہے، مرنا ہے نا۔ دوسری بات، مرنے کے بعد ہی ہماری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تیسری بات، مرنے کے بعد جیسے ہم دفنائے جائیں گے یا نہ بھی دفنائے جائیں کبھی، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالی کہ یہاں ظلم اور زیادتی نہیں ہے، عمل اور کردار کے حساب سے اللہ تعالی اجر دے گا، ثواب دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور عمل ہی کے حساب سے اللہ تعالی ڈنڈ دے گا، سزا دے گا، اور مرنے کے بعد کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی اور بہت ہی اچھی قسمت والی ہے وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ اچھی موت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی موت دے، حسن خاتمہ نصیب فرما، اور بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اچھی موت کی کچھ پہچان اور کچھ نشانیاں ہیں، بڑے غور سے سنیں گے، اور ان نشانیوں کو اپنے اندر ہم سبوں کو پیدا کرنے کی انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کے ساتھ بھی دعا بھی ہو اللہ تعالی سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اعمال اپنائیں جن عملوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ہم ذرا کرسی لاؤ ان کے لیے، نہیں کرسی دو جی، ہاں یا روم میں بیٹھ جائیں۔ ہاں، تو میں بتلا رہا ہوں اچھی موت کی نشانیاں۔ سب سے پہلی چیز جس کو میں تفصیل سے نہیں بتلانا چاہتا، ایمان ہمارے اندر ہو، اسلام صحیح معنوں میں ہمارے اندر ہو، توحید ہو ہمارے اندر، نبی کی سنتوں کے پیروکاری کرنے کا جذبہ اور شوق ہو۔ اچھی موت مومن ہی کی موت ہے، جو صحیح معنوں میں مومن ہو، اور مومن وہ ہے جو توحید والا ہو، شرک سے بری ہو، پاک ہو، نبی کی سنت پر قربان ہونے والا ہو، نبی کے اوپر اتارے گئے دین کے اندر خرافات اور بدعات کرنے والا نہ ہو، اور ان عبادتوں کا پابند ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، جن عبادتوں کو اللہ تعالی نے ہم سب کے رزاق، عالم الغیب، علام الغیوب، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمارے اوپر فرض اور واجب کیا ہو۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا اسلام سلامت رہے، ہم واجب اور فرض عبادتوں کے ادا کرنے والے رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک کافر کو، ایک مشرک کو، ایک بدعت پر چلنے والے کو، ایک اللہ تعالی کی جانب سے فرض کردہ، واجب کردہ جو کام ضروری ہے نہ کرنے والے کو اچھی موت نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ہو سکتی ہے اس کو اچھی موت نصیب، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اخلاق میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، معاملات میں کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو،
سارے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عملوں میں نبی کی سنت کی پیروکاری نہیں ہے، تو وہ اچھی موت کبھی نصیب نہیں فرماتا پا سکتا ہے۔ جیسے ایک کافر کو اچھی موت مل سکتی ہے، بہت سارے کافر اچھے اخلاق کے ہوتے دنیاوی اعتبار سے کہ نہیں، معاملات میں اچھے ہوتے کہ نہیں، لیکن کیا ان کو جو موت آئے وہ اچھی موت ہو سکتی ہے؟ میری بہنوں ذرا سنو، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور پوری زندگی انہوں نے حدیثوں کی خدمت کی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب، بڑی پیاری کتاب ہے احکام الجنائز و بدعہ میں اچھی موت کی نشانیاں پہچان ذکر کیا دلیلوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، اگر صحیح معنوں میں مومن یا مومنہ ہے، صحیح معنوں میں مسلمان یا مسلمہ ہے، اور اس کے اندر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی گئی، تو اللہ کی مہربانی اور رحمت سے اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ہے کہ مرتے وقت جس کا آخری کلمہ روح نکلنے سے پہلے، یعنی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، کیا ہو؟ بولیے بہنوں، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ روح نکلتے وقت اگر اللہ کی توفیق مل گئی، اللہ دے دے، اور ہماری زبان سے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید نکلا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو مرتے وقت کلمہ طیبہ کا زبان سے نکلنا، آخری کلمہ جو ہو وہ زبان سے کلمہ پاک ہو، تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے نشانی کی نہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے بھائی بہنوں سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ تو پہلی نشانی اچھی موت کی کیا ہے؟ مرتے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ کا جاری رہنا، نکلنا۔ لیکن یاد رکھو، یہ کس سے نکلے گا؟ جو اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، نبی کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ہر فرض عبادت کا پابند ہوگا، فرض عبادت میں کمیاں نہیں ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی توفیق مل جائے گی۔ اور ایک بات اور بتا دو، اسی لیے کہا گیا سب سے پیارا ذکر جانتی ہیں میرے بہنوں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، آسمان اور آسمانی ساری مخلوقات ایک پلڑے میں لگ دے گا، اور ایک پلڑے میں لکھ کر کے ترازو کے کیا لکھ دے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون سا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا جانتے ہیں؟ کون سا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور ذکر کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کے معبود ہونے کا انکار کیا گیا۔ اور جب زبان، اب جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، اکثر لوگوں کے زبان سے جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، اور ورنہ جو زبانوں پر ہمیشہ
जारी वो सारी रहता वही। जा रही कहीं ठोकर लग गई, बहनों सुनो गौर से, क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप नाखून टूट गया, है बात कि नहीं? कहते कि नहीं कहते हैं? और जो ईमान वाले हैं, तालीम वाले, क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है कि नहीं? कोई अच्छी चीज देखते हैं, जबान पे अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी है तो क्या निकलता है जबान से? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी चीज देखी मैंने। और अगर ये चीजें जबान से जारी नहीं तो अरे बाप रे बाप, अरे अब्बा इतना खूबसूरत। चुनाचे जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द और जिक्र हमेशा होना चाहिए। और जान लीजिए, गौर से सुन लीजिएगा मेरी बहनों, और मान लीजिएगा, मरने वाला जान जाता है कि हम किस हालत में इस वक्त चल रहे हैं, उसको कैफियत का अंदाजा हो जाता है। कहीं कोई इस तरह की बीमारियां हो, परेशानियां हो, बस उससे पैदा हो, तो हमें जबान से क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। और होता क्या है, मरते वक्त, बहू कहाँ है, बुलाओ, मुंह देख लो, हमारी बिटिया को बुला दो, मैं मुंह देख लो, हमारे दामाद को बुला दो, है कि नहीं है? आज हमारे जाहिल समाज के अंदर इसी तरह की चीजें पाई जाती कि नहीं मेरी बहनों? चुनाचे अच्छी मौत की निशानी क्या है कि मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से जारी और सारी रहे। अच्छी मौत की दूसरी निशानी और पहचान, अभी मैं सुनूंगा सबक आप लोगों का, गौर से सुनिएगा। वो क्या है? मरते वक्त पेशानी पर पसीने आ जाएं। मरते वक्त पेशानी पर पसीने आ जाएं, ये बात जाने रखिएगा। जब वो ईमान वाला हो, सही ईमान वाला, जब वो इस्लाम वाला हो, जब इस्लाम के सारे अरकान का पाबंद हो। एक बेनमाजी है, सुनो भाई, एक बेनमाजी है, एक बेरोजेदार है, एक दुनियादार है, उसको ना अल्लाह के अहकामात से कोई ताल्लुक और ना उसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से है। जुमा को मुसलमान बन जाता है, ईद बकरीद को मुसलमान बन जाता है, करीबी रिश्तेदार के जनाजे में मुसलमान बन जाता है। न ईमान है, न तौहीद है, न इबादत है। क्या अगर मरते वक्त उसके पेशानी पर पसीने आ जाए तो उसे अच्छी मौत कहा जाएगा? नहीं, ईमान और नेक आमाल हमेशा होना जरूरी है। एक काफिर है, एक मुशरिक है, एक बिदाती है, अगर मरते वक्त उसके पेशानी पर पसीने आने लगे तो क्या अच्छी मौत की निशानी है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमौत बिरशिल जबीन, मरते वक्त सकरातुल मौत के अंदर पेशानी पर पसीनों का आ जाना, ये मोमिन के लिए, सुनिएगा, किसके लिए? किसके लिए? मोमिना के लिए, ईमान वाली औरत के लिए, ईमान वाले मर्द के लिए। ये ईमान वाला कौन है, उसके अंदर खूबियां क्या होती हैं, बार बार मैं आप लोगों को इस पर जोर दे करके समझा दूं। मरते वक्त पसीना आ जाए, आज हमारे समाज के अंदर जहालत की वजह से मरते वक्त अगर किसी के पेशानी पर पसीना आ जाता है, अरे बड़ी बुरी मौत मरा, लोग कह देते कि नहीं कह देते? अगर ईमान वाला है या ईमान वाली है, तौहीद वाला है या तौहीद वाली है, और अल्लाह ताला ही की इबादत करने वाला है या है, औरत हो या मर्द, नबी की सुन्नत के मुताबिक, और मरते वक्त पेशानी पर पसीने आ गए, तो ये अच्छी मौत की निशानी और पहचान है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी मौत नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो मोती के दानों की तरह आपके पेशानी पर पसीने थे। और अगर एक आदमी है, उसके पास कोई गुनाह नहीं है, मरते वक्त पेशानी पर पसीने आ गए, तो इससे उसका रुतबा बुलंद होगा। एक वजह भी उलमा ने बयान किया है
کہ سکرات الموت بڑی کٹھن گھڑی ہے. بسا اوقات ایک آدمی نیک ہوتا ہے, ایک عورت نیک ہوتی ہے, اور اللہ کی محبوبہ اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے کچھ تھوڑی موڑی خطائیں اس کے اوپر پاس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ موت کے وقت تھوڑی سی سختی دے دیتا ہے, پسینے نکلنے, تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, تاکہ اس پریشانی کے ذریعہ جو اس کے پاس تھوڑی موڑی غلطیاں ہیں اللہ معاف کر دے, کیونکہ ہر بندہ اپنے ایمان اور عمل کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. نبی لوگ زیادہ آزمائے گئے ہیں, اولیاء زیادہ آزمائے گئے ہیں, جس کا جتنا ایمان اور نیک عمل تھا اتنے ہی وہ آزمائے گئے ہیں. تو پیشانی کا پسینوں سے آنا, موت کے وقت کی سختی, یہ کوئی ضرور نہیں کہ بری موت ہو, بلکہ اچھی موت کی نشانی اگر وہ مومن اور مومنہ, مسلمان اور مسلمان عورت ہے تو پہلا لا الہ الا اللہ زبان سے نکلنا, دوسرا پیشانی پہ پسینے کا آ جانا. مومن کے لیے ہے, کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہے. اچھی موت کی نشانی اللہ اس نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, آمین. موت آنی میری بہنوں, اس سے رستگاری نہیں ہے, اس سے مفر کہیں بھاگ نہیں جا سکتے ہیں. وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, آخرت کے منازل طے کرنے جا رہا ہے, اور اسے اچھی موت مل جائے, اسے حسن خاتمہ میسر ہو جائے. تیسری نشانی اچھی موت کی مومن کے لیے, جان لیجئے گا, مومن اور مسلمان مرد اور عورت کے لیے. اور مومن اور مسلمان مرد اور عورت کس کو کہتے ہیں, قریب قریب آپ لوگ جان چکی ہیں. جمعہ کے دن موت, جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں موت کو آنا, جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں موت کا آنا. جمعرات کو مغرب کے بعد ہی سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے, اور کب تک رہتا ہے, سنیچر کے دن سورج ڈوبنے تک. یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے, جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات. جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کسی مومن کو, کسی مسلمان کو موت آ جائے تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے. فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ما من مسلم یموت یوم الجمعہ, کوئی بھی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت جمعہ کے دن مرے یا جمعہ کی رات کو مرے, الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر, اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے, آزمائش سے, عذاب سے محفوظ کر دے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بچا لے, اچھی موت ہے کہ نہیں ہے میری بہنوں. لیکن اس کے لیے ایمان ضروری ہے, توحید ضروری ہے, شرک سے توبہ کرنا ضروری ہے, اور ایمان اور اسلام کی چاہتوں, مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے, گناہوں سے بچنا ضروری. ٹھیک ہے, عبداللہ صاحب آج انتقال ہو گیا, ماپت مئو کے مائک سے اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی. سننے والے تقریر سن لیا عطا الرحمن سعیدی کی کہ جمعہ کے دن موت ہوگی تو یہ اچھی موت ہے. ہاں, بڑا ہی اچھی موت مل گئی. حالانکہ دیکھو تو نہ ایمان ہے, نہ توحید ہے, نہ شرک سے بچنا ہے, نہ نماز ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں اور سننے والے سارے لوگوں, اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے. خود نمازی بنو میری بہنوں, اپنے شوہروں کو نمازی بناؤ, اپنی بیٹیوں کو نمازی بناؤ, اپنے بیٹوں کو نماز قائم کرنے والا بناؤ. کیا آپ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہیں؟ خالی اس کے کمائی اور دھن اور دولت سے آپ کو محبت ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر نامدار کی جب موت آئے, ایمان کی حالت میں آئے, زبان سے کلمہ جاری ہو اور اسے اچھی موت ملے؟ کیا آپ کو اپنی بیٹوں سے انسیت اور محبت نہیں ہے؟
کیا آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنی بہوؤں سے ہمدردی نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنی جٹھانیوں سے، دورانیوں سے، ساسوں سے ہمدردی نہیں ہے؟ ایک مسلمان گھر ہو اور اس کے اندر بے نمازی جیے، اس کے اندر شرک پایا جائے، عبادتوں کے اندر خرافات پایا جائے، رسم و رواج پایا جائے، دنیا کے ہر کام میں آگے آگے ہو اور دین کے ہر کام میں بالکل بیکورڈ، بالکل پیچھے ہو. میری بہنوں، یہ درس اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم خود جاگیں، آپ سب کو جگائیں. تو جمعہ کے دن کی موت یہ اچھے موت کی نشانی ہے. کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے، ہاں، سود کھانے والے کے لیے، شریعت سے ٹھٹھا اور مذاق کرنے والے کے لیے، شرک اور بدعت کرنے والے کے لیے، اللہ کی شریعت پر اور اللہ کے مخلوقات پر ظلم کرنے والوں کے لیے. اللہ ہم سب کو ایمان اور توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ کی قسم میری بہنوں، گواہ ہے نا اللہ گواہ رہا، اگر آپ کو توحید کی دولت مل گئی، نبی کی سنت کو سمجھ لیا اور اس کی پیروکاری اور اطاعت کرنے کی توفیق مل گئی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیے، جنت ملے گی. لیکن اگر جمعہ کے دن بھی موت آئے، پیشانی پہ پسینے بھی ہوں، توحید نہیں ہے، نبی کی سنت کی اتباع اور پیروی نہیں ہے، تو یہ اچھی موت کی نشانی نہیں ہو سکتی. تیسری نشانی اچھی موت کی، میدان جنگ کے اندر قتل کر دیا جانا، شہید ہو جانا. دیکھیے بہت سارے لوگ جہاد کے پاک و صاف نام اور جہاد جیسی پاک و صاف عبادت کو بدنام کرتے ہیں. جہاد کیا جائے گا، مقصد کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہو اسلام کے لیے. کوئی ملک کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی سیاست میں لڑ رہا ہے، کوئی اپنی پارٹی میں مر رہا ہے، یہ شہادت نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے اس عبادت کو بڑا پسند کیا ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہیدوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے شہیدوں کے لیے 6 خصلتیں اور 6 رتبے ہیں. جیسے ہی شہید کا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، وہ اسے بخش دیا جائے گا اور وہ اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر دیکھ لے گا، اور وہ شہید قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا. قیامت کے ہولناکی سے وہ مامون و محفوظ ہوگا. ایمان کے زیور سے اسے اس کا بناؤ سنگار کر دیا جائے گا، زیور ایمان اسے مل جائے گا، اور اس کی شادیاں حور عین سے ہوں گی، جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، حور مقصورات فی الخیام حیات جاویداں. حیات جاویداں کمسن حسیناؤں میں گزرے گی، زلیخاؤں میں، لیلاؤں میں، سلماؤں میں گزرے گی. اور اپنے شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا کلمہ طیبہ کی سربلندی کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی اجازت سے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی مغفرت کی سفارش کرے گا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو میدان جنگ میں شہید ہونا. آج تو ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے. 5ویں نشانی اچھی موت کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے. ایک کسی کافر کے قتل سے مرا وہ شہید، ایک جہاد کی حالت میں وہ مر جائے. جا رہا تھا جہاد میں، گھوڑے سے گر گیا، اونٹ سے گر گیا، ہاں ٹھوکر لگ گئی، تو اللہ کی راہ میں جو غازی ہوگا اسے بھی اچھی موت میسر ہوگی.
छठी निशानी अच्छी मौत की, आप लोग जानते हैं ना, एक चीज है बीमारी, प्लेग बोलते हैं क्या, उसको अरबी में ताउन कहा जाता है, जो अक्सर पैदा हो जाता कभी चूहे से कभी किसी बीमारी से, जैसे कि ये कोरोना आया था, इसको कुछ लोगों ने ताउन कहा है, प्लेग बोलते हैं, अंग्रेजी में कम जानता हूं, आप लोग जानती हैं। प्लेग की बीमारी में अगर कोई मोमिन, मैं हमेशा मोमिन कहता हूं, कोई मोमिन मर्द, कोई मोमिना औरत, कोई पक्का सच्चा सही मुसलमान और पक्की सच्ची सही मुसलमान औरत ताउन की बीमारी में मर जाए तो ये अच्छी मौत की निशानी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अत्ताउन शहादा लिकुल्ल मुस्लिमिन, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताउन शहादा लिकुल्ल मुस्लिमिन, प्लेग की बीमारी में या ताउन की बीमारी में जो मुसलमान मर्द और औरत का इंतकाल हुआ, ये उसके लिए शहादत है। और शहादत कई तरह से होती है। असल शहादत तो है मैदान कारजार में शहीद कर दिया जाए, और बहुत सारी बीमारियों में मरने वाला मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, ये अच्छी मौत की निशानी है और शहादत का दर्जा मिलता है। तो ताउन की बीमारी में, प्लेग की बीमारी में अगर कोई मर्द या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिना हो, मोमिन हो, सच्चा मुसलमान हो, तौहीद वाला हो, मर जाए तो यह अच्छी मौत की निशानी है। अच्छी मौत की निशानियों में से 7वीं निशानी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक यह है, जो पेट की बीमारी में मर जाए। मेरे बहनों, ईमान वालों के लिए बीमारी बहुत बड़ी रहमत है, बीमारी बहुत बड़ी रहमत है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई बीमार हो इलाज ना करे। अल्लाह ताला बीमारी ही देता है, वही शिफा देता है। अगर हम उस बीमारी पर जायज दवा इलाज करते हुए अल्लाह से शिफा की मुकम्मल ईमान मांगते हुए और मुकम्मल ईमान रखते हुए सब्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो ये बीमारी हमारे लिए रहमत है। लेकिन बीमारी के बाद जज़ा फज़ा हम कर रहे हैं, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, सब्र नहीं करते हैं, तो हमारे लिए ज़हमत है। देखिए, कुछ लोग ब्लड प्रेशर के बीमार होते हैं, कुछ लोग हार्ट के बीमार होते हैं। हमारी औरतों भाई बहनों में से कुछ लोग थायराइड की बीमारी उनको लग जाती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी का कभी हाथ टूट जाता है, किसी का कभी पैर टूट जाता है, किसी को आंख ही नहीं मिली। लेकिन अगर इस पर हमने सब्र किया, रब का शुक्र अदा किया, तो यह हमारे लिए रहमत है। क्योंकि बीमारी जब बढ़ती तो इंसान क्या करता है, अपने गुनाहों को याद करके गुनाहों से माफी मांगता है, अल्लाह ताला से बार बार हाथ उठाकर शिफा की दुआएं करता है। बीमारियों को दूर करने के लिए वो सदका तो खैरात करता है वगैरह वगैरह। तो इन नेकियों की वजह से बीमारी उसके लिए रहमत है। एक तो चीज सब्र और एक अल्लाह का शुक्र। तो पेट की बीमारी में अगर कोई ईमान वाला, और जान लो खाली ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से ईमान वाला नहीं, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, सुनिएगा, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने दिल के नेहाखाने से ईमान के साथ इस कलमे के सदाकत और सच्चाई पर यकीन करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की कुंजी और चाबी है, और कोई चाबी प्लेन नहीं होती है, उसमें दंदाने और दांत होते हैं। ये नमाज, ये रोजे, ये ज़कात, ये दूसरों के साथ खैर काम करना,
یہ سنتیں، یہ نفلیں، یہ بھلائی کا حکم دینا، یہ برائی سے روکنا وغیرہ وغیرہ جتنے نیک کام ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی کنجے کے دندانے اور دانت ہیں۔ آج بڑا پکا مسلمان لوگ بن جاتے ہیں۔ عورتوں سے پوچھو نا، جو عورتوں کو جب شوہر گفٹ لا کے دیتا ہے، تحفہ لا کے، چاہے حرام سے کما کے لایا، چاہے کہیں سے گندے راستے سے کما کے لایا، بہت خوش ہوتی ہیں۔ پڑوس کے پاس جاتا، ہمارے سرتاج بڑے اچھے ہیں، ہمیں بہت نہ، دیکھو یہ سوٹ لے کر کے آیا ہے، چاہے وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، توحید والے نہ ہوں، چہروں پہ داڑھیاں نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہ جانیے گا میں کسی پہ طنز کرتا ہوں، اللہ کی قسم میری بہنوں، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے، ہماری ذریت کو توحید پر استقامت عطا فرمائے، اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور آپ سب کو بھی توحید والا، ایمان والا، نیک عمل والا بنائے اور نیکی پر ثابت قدم رکھے۔ بیماری، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو اچھی موت کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا فی البطن فہو شہید۔ پیٹ کی بیماری میں جو وفات پایا، یہ جانے رکھے گا، ایمان مومن مسلمان کے لیے، سماجی مسلمان نہیں، یہ آدھار کارڈ میں مسلمان اور ایمان والا نہیں، قرآن اور نبی کے سنت کے مطابق جو ایمان و اسلام والا ہے اور وہ پیٹ کی بیماری وفات پایا تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا۔ جسے شہادت کا رتبہ مل جائے، ہاں، تو اچھی موت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی میدان کارزار میں، میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا اونچا رتبہ، اس کو نہلایا بھی نہیں جائے گا، اس کو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان بیماریوں میں جو انتقال فرمائے اس کو رتبہ ملے گا شہیدوں کا، اسے نہلایا جائے گا، اسے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو پیٹ کی بیماری، اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ آج ہی سے خوب ٹھنڈا پیو تاکہ بیمار ہو جاؤ، پیٹ کی خوب گیس والی چیزیں کھاؤ، یا اب ہم علاج نہیں کریں گے، نہیں، جائز علاج کیجیے۔ اسی طرح سے اچھی موت کی 8ویں نشانی، 8ویں ہی ہے نا، 7ویں بیان کر چکا، ہاں، 9ویں نشانی ہے ڈوب کر وفات پانا۔ یعنی اگر کوئی مومن مسلمان مرد اور عورت ڈوب کر وفات پائے، یا کہیں سے لڑھک کر وفات پایا، یا اس کے اوپر دیوار گر گئی، اور بہت سارے علماء نے اسے استدلال کر کے کہا کہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کنویں میں گر کے، ندی میں گر کے، تالاب میں گر کے، چھت سے گر گیا، لڑک گیا، ایسی حالت میں وفات ہوئی تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کوئی بتا دے؟ ایمان اور توحید ہو، نماز کا پابند ہو۔ ایک آدمی نہ ایمان ہے، نہ توحید ہے، نہ نبی کی سنت سے پیار و محبت ہے، نہ نماز روزے کا پابند ہے، اور وہ کروڑ بار لڑھ کر مرے، شہادت کا رتبہ نہیں ملتا۔ مین چیز تو ایمان اور نیک عمل ہے، عمل صالح ہے میری بہنوں۔ تو اگر کوئی ڈوب کر مرا، مومن مرد یا مومنہ، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر جا کے ڈوب جائے، اگر جان بوجھ کر کوئی ڈوب گیا، کوئی چھت سے کود گیا، کوئی آگ اپنے بدن میں لگا گیا، تو یہ قتل ہے، اپنے آپ کو قتل کیا، یہ اچھی موت کی نشانی نہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا انتقال کرے، لڑھک کر، ڈوب کر، جل کر، یا ایکسیڈنٹل کیس میں، اور وہ ایمان والا ہو، توحید والا ہو، اور رب کے واجب عبادتوں کا پابند ہو، تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء خمسہ، اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پانے والے، مقام پانے والے 5 ہیں۔ المطعون، جس کو پلیگ میں، طاعون کی بیماری میں موت آ جائے، پیٹ کی بیماری میں موت آ جائے، ڈوب کر جو وفات پائے، کہیں دیوار گر گئی، چھت گر گئی، لڑھک گیا، اس میں وفات پائے، اور اللہ کی راہ میں شہادت پائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ موت کی نشانیوں میں سے نمبر 10،
10ویں نشانی یہ ہے، اور یہ خاص ہے عورتوں کے لیے. 10ویں نشانی یہ جو اوپر بیان کیا گیا میرے بہنوں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ایمان والے مرد اور عورتیں، ایمان والی اسلام والے مرد اور عورتیں، وہ ایمان وہ اسلام جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. یہ 10ویں نشانی عورتوں سے. ڈلیوری کی حالت میں جس مومنہ پکی سچی مسلمان عورت کا انتقال ہو جائے، یہ اچھی موت کی نشانی ہے. یہ اچھی موت کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی عیادت کی. لمبی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعًا. وہ عورت جس کو اس کا لڑکا قتل کر، یعنی ڈلیوری کے وقت نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے، یہ اچھی موت کی نشانی ہے. لیکن ایک عورت جمعہ کے دن مری، ڈلیوری میں مری، کبھی نماز سے اسے کوئی تعلق نہ رہا، توحید سے کوئی اس کا رشتہ نہیں تھا، شرک و بدعت ہی پر مری، حسد و غیبت و چغلی ہی پر مری، برے کام کرتے ہوئے مری، اگرچہ ڈلیوری میں مری، تو کیا وہ اچھی موت کی نشانی ہوگی؟ میری ماں اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مرد لوگوں کے اندر بھی بہت ساری خطائیں ہیں، لیکن برا نہ لگے تو کہوں ہماری ماں اور بہنوں میں اور زیادہ خطائیں ہیں. اور ہر ایک، چاہے میں ہوں یا میری بچیاں ہوں یا میری بیوی ہو، کوئی ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں جانتی کہ میری خطا کیا ہے. سب سے بڑی غلطی جہالت ہے، دین کی جانکاری نہ حاصل کرنا. کس لیے پیدا کی گئی ہو، کس لیے اللہ نے شوہر دیا ہے، کس لیے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، کس لیے اللہ نے گھر دیا ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی مال کی نعمت دی ہے، یہ نہ جاننا، اس کے حقوق کو نہ ادا کرنا. تو اگر ڈلیوری میں کسی ایمان والی، اسلام والی، توحید والی، سنت رسول کے مطابق عقیدہ اور عمل اپنانے والی عورت کا انتقال ہو تو یہ اس کے اچھی موت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے 11ویں اور 12ویں نشانی، کوئی جل کے وفات پائے، کوئی جل کے وفات پائے. کھانا بنا رہی تھی ایمان والی، توحید والی، فجر کے بعد فجر اس نے پڑھا تھا، اپنے نیک شوہر کے لیے اس نے ناشتے کی تیاری کی تھی، سلنڈر پھٹ گیا، جل گئی، وہ مر گئی. یہ خوش نصیب عورت ہے، ایمان والی تھی، توحید والی تھی، عبادت والی تھی، اور تو جل کے مر رہے. اسی طریقے سے ایک بیماری ہے جس کو نمونیا کی بیماری کہا جاتا ہے. نمونیا کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے، نمونیا تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بہت سارے شراح نے نمونیا ہی کہا ہے. تو نمونیا کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے ایمان اور توحید والا یا والی، تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے، یہ اچھی موت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اچھی موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو ٹی بی کے بیماری میں مر جائے. کس بیماری میں؟ سل کی بیماری اس کو عربی میں کہا جائے، ٹی بی کی بیماری میں مر جائے. ایمان اور وہ تو شرط ہے، تو ٹی بی کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو یہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اچھی موت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. 14ویں نشانیاں یہ ہیں کہ کسی مرد یا عورت کا شریعت کے مطابق اپنی بچاؤ کرنے میں مر جائے. چور گھر میں آیا، اس نے اس کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا چاہتا تھا، مال چرانا چاہتا تھا، دھن چرانا چاہتا تھا. شریعت کی اجازت کے مطابق اس نے اپنے جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اپنے مال کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اور اگر اس میں وہ
مر گیا یا مر گئی ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ من قتل دون مالی فہو شہید، اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرے شریعت کے مزاج کے مطابق اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مر گیا یا مر گئی، ایمان والی ہے، توحید والی ہے، نبی کی سنتوں کا پابند ہے، عبادت گزار ہے، تو یہ اچھی موت کی نشانی۔ اس حدیث سے یہاں جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی، ایک بات ہے میری ماں اور بہنوں، شریعت نے جہاں اجازت دی ہے پہلوان بن جاؤ، بہادر بنو، اپنی عزت و آبرو، اپنے مال و دھن کی رکشک اور حفاظت کا جذبہ رکھنے کا کہ تیاریاں کرو، لیکن شوہروں سے لڑنے میں تو آپ لوگ بہت پہلوان ہیں بھائی، برا نہ لگے، اگر برا لگے گا تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں۔ نندوں سے لڑنے میں، ساس بوڑھی ساس سے لڑنے میں، جٹھانی سے لڑنے میں، دیورانی سے لڑنے میں، پڑوسی سے لڑنے میں تو مرد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی۔ پہلوان بنو، دین پر چلنے میں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں، اپنے کلمے کی حفاظت کرنے میں، اپنے گھر اور سامان کی حفاظت کرنے میں۔ اور اگر آپ شریعت کے مطابق چل رہی ہیں اور آپ کو کسی چور نے، کسی ڈاکو نے، کسی بدماش نے مار دیا، آپ ایمان والی، توحید والی اور عبادتوں کے پابند ہے، تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اور تھوڑا برداشت کریں گے آپ لوگ، کہہ دوں، کہوں کہ نہ کہوں؟ آئے ذرا شوہروں پر ترس کھایا کرو، ذرا شوہروں پر ترس کھایا کرو، ذرا شوہروں پر ترس کھایا کرو۔ اگر شوہر بے نمازی ہے تو نمازی بناؤ، توحید والا نہیں تو توحید والا بناؤ، بے دین ہے تو دیندار بناؤ، اور جائز اس کی خدمت کرو، اسے کبھی ناراض نہ کرو، اور اپنے آپ کو اچھا ثابت رب کی نگاہ میں کرنا ہے تو خود سوچو، غور کرو، آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں، یا آپ کا شوہر ناراض ہے؟ مہینے میں کتنا دن خوش رہتا ہے؟ ترس کھاؤ اپنے شوہروں پر، وہ آپ کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اسی نے مہر ادا کیا ہے، وہی کماتا اور کھلاتا ہے، وہی تمہاری عصمت کی حفاظت کرتا ہے، وہی تمہارے لیے تاج ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر بے دین ہے تو دیندار بناؤ، اور اگر کسی ٹینشن میں کچھ کہہ دے تو کپا پھلا کر کے مت بیٹھا کرو۔ یہ آپ کے پاس آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت میں اگر خیانت کرو گی تو یقیناً اچھا نہیں ہوگا، اچھا نہیں۔ معاف کرو میری ماں بہنوں، ہم توحید والے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم دین سیکھنے والے ہیں۔ اور آخری بات اچھی موت کی نشانی کہ آدمی نیک اعمال کی حالت میں وفات پائے۔ نیک اعمال، نماز پڑھ رہا تھا انتقال ہو گیا، قرآن پڑھ رہا تھا انتقال ہو گیا، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا تھا انتقال ہو گیا، درود شریف پڑھ رہا تھا انتقال ہو گیا، وضو بنا رہا تھا انتقال ہو گیا، صدقے خیرات کر رہا تھا کہ انتقال ہو گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ انتقال ہو گیا، دو لوگوں کے درمیان اسلام کے مزاج کے مطابق صلح کر رہا تھا کہ انتقال ہو گیا۔ صلح کی بات عطا رحمان آپ کر رہے ہو، ہمارے ہاں تو مرد بھی ویسے ہیں، عورتیں اگر تھوڑی تھوڑی بات پر تھوڑا سا پڑوس سے کچھ ہو جائے تو مہینہ بات چیت ہو جاتی۔ دیکھو، کہیں بات چیت بند کرنا جائز ہے، لیکن آمنا سامنا ہو، سلام کلام نہ ہو مسلمان سے، یہ ناجائز ہے۔ اکثر فتنے اور فساد جو پڑوسوں میں ہوتے ہیں وہ یا تو بچوں کی بچپنا کی وجہ سے یا عورتوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ بیٹھی ہو، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اگر کسی کا کسی پڑوسی مسلمان بہن سے کوئی بات ہو تو رفع دفع کر لو میری بہنوں، معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو ہماری خطائیں کتنی ہیں، لیکن اللہ معاف کیے فوراً عذاب نہیں دے رہا ہے۔
मोहलत दे रहा है। तो नेक काम में अगर जैसे दर्स में बैठे हैं, अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए, नेक नीयत अता फरमाए। आप दर्स के अंदर बैठी हैं, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी से लंबी उम्र दे। इस हालत में अगर किसी का इंतकाल होगा तो ये अच्छे मौत की निशानी है। तहज्जुद पढ़ रही थी कि इंतकाल हो गया, सुन्नत पढ़ रहे थे कि इंतकाल हो गया, अपने माँ बाप की खिदमत कर रही थी कि इंतकाल हो गया, शौहर की खिदमत कर रही थी कि इंतकाल हो गया, अपने लड़के को स्कूल ले जा रही थी, पर्दे के दायरे में रहते हुए पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कि ठोकर लगा, इंतकाल हो गया, वगैरह वगैरह। ये अच्छी मौत की निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर हो, और अल्लाह ताला हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। जो बातें कही गई हैं उसको गौर से समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी बहनों, तकरीर में कभी अगर कोई बात आ जाती है तो जान लीजिए मैं किसी को टारगेट करके नहीं कहता हूँ, जनरल बात हो। अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो हमें माफ़ कर दें और हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला जिस तरह हम सब को हमारी सईदी मंजिल के अंदर इकट्ठा किया है, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने अर्श पाक के अंदर रोज़े क़यामत इकट्ठा फरमाए और ख़ात्मा बिल खैर करे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। खुद बराबर आते रहिए दर्स में, लाते रहिए दूसरी भाई बहनों को दर्स के अंदर। और आज आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत मामूली कमतर हकीर बिरयानी बनाई गई है। खुशी से खाएं, रब का शुक्र अदा करें, खुशी से खाएं, रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सब के इसी तरह दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।